روایت میں آتا ہے، بہت ساری روایات ایمان کی وضاحت کرنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ متفقٌ علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، اور بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، سب کچھ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، تب تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری تمام محبتوں کے اوپر حاوی ہے؟ اگر حاوی ہے تو پھر ہمیں مبارک ہو، ہم مومن ہیں۔ اگر حاوی نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامل مومن بن سکیں۔ کامل مومن تب بھی بنیں گے جب ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر من و عن عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام بیان فرمائے ان کے اوپر بالکل سر تپاؤں عمل کرنا، اللہ رب العزت کے حکم کو سر تپاؤں ماننا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس طرح وضاحت کی جائے گی، تب جا کے ہم کامل مومن بنیں گے۔ اب روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، اور یہ جو ہے امام بخاری نے اسے نقل فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا، کیونکہ جان جو ہے وہ ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اپنی جان کے اوپر آتی ہے نا تو پھر بندہ جو ہے نا قیمتی رشتے بھی ترک کر دیتا ہے، والدین، بیٹوں، اولاد، سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا، باقی سب کچھ جو ہے وہ آپ پر قربان ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لانت احب الی من نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اب تم کامل مومن ہو۔ تو دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت ہو اور وہ باقی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے، اپنی جان کو جو ہے نا پیچھے چھوڑ دے، تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمارے دعوے کدھر ہیں؟ ہم ہر کام میں مومن ہونے کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن ہمارا ہر کام حضور کی شریعت کے مخالف ہوتا ہے، ہمارا ہر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بالکل مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ مومن ایسے نہیں بن جاتے، زبانی دعووں سے مومن نہیں بن جاتا بندہ، بلکہ جب تک ایمان کے درخت کو عمل کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا تب تک بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام ابو داود اور حاکم نے نقل فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا، اور پھر اللہ رب العزت کے لیے ہی کسی کو دینے سے ہاتھ روک لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کامل ایمان والا بن گیا۔ محبت اور بغض کسی کی نیکی دیکھ کر، اچھائی دیکھ کر اسے محبت کی جائے، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر۔ کسی سے بغض اور دشمنی بھی ذاتی جو مفادات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر اللہ رب العزت کی نافرمانی دیکھ کر کہ اس بندے کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے تو اس لیے اس سے بغض رکھا جائے۔ اگر خرچ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے خرچ کیا جا رہا ہے یا اپنے صرف نفس کو مطمئن کیا جا رہا ہے یا اپنی صرف واہ حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی قربت، معیت اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا تو پھر یہ خرچ کرنا بھی ایمان کی صفت بن جائے گی۔ اور کسی کو دینے سے ہاتھ روک لینا، کسی کو ہم دیتے تھے، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، لیکن وہ اس خرچے کو اچھائی کے لیے استعمال نہیں کر رہا، برائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس سے ہاتھ کو روک لینا یہ بھی ہماری ایمان کی صفت کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔